بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال ہے کہ تعریف کی دو قسمیں حقیقی اور لفظی۔ جی حقیقی، توجہ رکھیں، جی حقیقی منسوب ہے حقیقت کی جانب، جی ایسا نہیں؟ جی جی حقیقی منسوب ہے حقیقت کی جانب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی جی جب حقیقی منسوب ہے حقیقت کی جانب تو اب آپ کہہ رہے ہیں حقیقی کی دو قسمیں، ایک بحسب الحقیقت اور دوسری بحسب الاسم۔ جی حقیقی بحسب الحقیقت، جی جو بحسب الحقیقت ہے وہ بھی حقیقی ہی ہوئی نا، جی باعتبار حقیقت کے، جی تو وہاں پر بھی وہ اس کی نسبت حقیقت کی جانب ہے، جی جو حقیقت کی جانب منسوب ہے وہ حقیقی ہے۔ جی تو گویا کہ آپ نے کہا تعریف کی دو قسمیں حقیقی اور لفظی، حقیقی کی دو قسمیں حقیقی اور اسمی، جی حقیقی کی دو قسمیں حقیقی اور اسمی۔ جی ذہن میں رکھیں یہ تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ بن جی اسم کی دو قسمیں، اسم اور صفت۔ جی 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 تو حقیقی کی دو قسمیں حقیقی اور اسمی، جی یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ بن گئی۔ جی یہ بات تو ظاہر بطلان ہے، جی اعتراض سمجھے؟ جی یہ اعتراض ہے جس کا شارح نے ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، نہیں کہا جائے گا نہیں کہا جائے کہ گا حقیقی کی تقسیم تقسیم طرف اس کے طرف اس کے جو بحسب الحقیقت ہے اور طرف اس کے جو بحسب الاسم ہے، تقسیم ہے اپنے آپ کی طرف اور اپنے غیر کی طرف۔ اب ذہن میں رکھیں اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ بحسب الحقیقت میں بھی اعتبار حقیقت کا، جی حقیقی میں بھی اعتبار حقیقت کا، جی جو حقیقی ہے وہ بھی بحسب الحقیقت ہے، جی جو بحسب الحقیقت ہے وہ حقیقی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی تو آپ یوں کہہ سکتے ہو تعریف کی دو قسمیں، ایک بحسب الحقیقت ایک بحسب اللفظ۔ جی بحسب الحقیقت کی دو قسمیں، ایک بحسب الحقیقت ایک بحسب الاسم۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی یوں گفتگو کر سکتے ہو اور یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ تعریف کی دو قسمیں، ایک حقیقی ایک لفظی۔ جی حقیقی کی دو قسمیں، ایک حقیقی ایک اسمی۔ جی جس انداز میں بھی آپ گفتگو کریں، جی تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ والا اعتراض لازم آتا ہے۔ اعتراض سمجھے؟ جی جی اس کا شارح نے جواب دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ یہ اشتراک اسمی ہے، جی یہ اشتراک اسمی ہے، معنی اور مراد میں فرق ہے، لہٰذا یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ نہیں بنتی۔ جی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں بعض اوقات اشتراک اسمی ہوتا ہے جی لیکن معنی اور مطالب میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو کے سامنے کہا اسم کی دو قسمیں، اسم اور صفت۔ جی ٹھیک ہے، جی اسم کی دو قسمیں، اسم اور صفت۔ جی اسم کے معنی کیا ہیں؟ اسم کے معنی وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کے معنی تین زبانوں میں کسی ایک کے ساتھ نہ ملے ہوئے، جی یہ اسم مقسم۔ جی پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی دلالت ذات مبہمہ پر ہے یا ذات معینہ پر ہے۔ جی اس کی دلالت ذات مبہمہ پر ہو تو صفت، جی ذات معینہ پر ہو تو اسم۔ جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب جو مقسم اسم ہے اس کے معنی اور ہیں جی جی اور جو قسم ہے اس کے معنی اور ہیں۔ جی جی وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ جی ایک ہے مقسم، تعریف حقیقی مقسم، جی ایک ہے تعریف ایک حقیقی قسم۔ جی جی تعریف حقیقی جو مقسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعریف ہے کہ جو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کا افادہ کرے، جی جی جو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کا افادہ کرے، یہ تعریف حقیقی ہے۔ اس کے تحت پھر یہ دیکھا جائے گا کہ صورت غیر حاصلہ معلومت الوجود کی تحصیل کا افادہ کرتی ہے یا صورت حاصلہ، صورت غیر حاصلہ غیر معلومت الوجود کی تحصیل کا افادہ کرتی ہے۔ جی معلومت الوجود ہے تو حقیقی بحسب الحقیقت۔ جی دیکھو نا معنی میں فرق آیا نہیں آیا؟ جی جی معنی میں جب فرق آ گیا تو یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ نہ رہی۔ جی غور کریں نا، اگر آپ یوں کہتے کہ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کا افادہ کرے تو حقیقی، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کا افادہ کرتی ہے جی یا کچھ اور کرتی ہے۔ جی جی وجہ ہے جی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کا افادہ کرے تو حقیقی، جی جی
پھر دیکھا جائے گا کہ وہ صورت غیر اصل کی تحصیل کا افادہ کرتی ہے، کچھ اور کرتی ہے. اگر یوں کہتے تو یہ تقسیم شیء الی نفسی ولا غیرہ. لیکن ایسے آپ نے کہا، آپ کہہ رہے صورت غیر اصل کی تحصیل کا افادہ کرے تو حقیقی. پھر وہ صورت غیر اصل معلومات الوجود ہے یا غیر معلومات الوجود ہے؟ معلومات الوجود تو حقیقی بیس پر حقیقت. غور کریں، یہ تو جو مقسم ہے وہ عام ہے، قسم اس خاص ہے، معنی میں اتحاد نہیں ہے، لہٰذا یہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیرہ والا اعتراض نہیں ہے، درست نہیں ہے. بات آپ سمجھ، بات آ گئی ہے. کیونکہ ہم کہیں گے ارادہ کیا مصنف قدس سرہ نے حقیقی سے اس لفظ کا، اس تعریف کا افادہ کرے شے کی ماہیت کی معرفت کا، عام ازیں کہ وہ ماہیت موجود ہو یا نہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا موجود ہو یا نہیں، تو جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے زیادہ موافق تھا کہ وہ کہتے معلومات الوجود ہو یا غیر معلومات. ٹھیک ہے، بہرحال اور ما ہوا بحسب الحقیقت سے اس کا جو افادہ کرے حقیقت موجودہ کی معرفت کا. یہاں پر بھی انہوں نے کہا حقیقت موجودہ. میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ جو شارح کی کلام ہے وہ متن کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. شارح کی کلام متن کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام دیکھو تو اب یہ کہ جو ماہیت کی تعریف کرے، یعنی صورت غیر اصلہ کی تحصیل کرے حقیقی. اب وہ معلومات الوجود ہے، غیر معلومات الوجود ہے. معلومات الوجود ہے، لازمی طور پہ موجود بھی ہے، موجود ہے اور معلومات الوجود ہے تو تعریف حقیقی بحث بالحقیقت. معلومات الوجود نہیں ہے، عام ازیں اس کا وجود ہی نہیں ہے، یا وجود ہے مگر اعتباری ہے. وجود ہی نہیں ہے یا وجود ہے مگر اعتباری ہے تو تعریف حقیقی بحث بالاسم. تو مصنف کی کلام کے لحاظ سے یہ جو 3 قسمیں میں سے ایک قسم داخل ہو رہی ہے جس میں حقیقی بحث بالحقیقت میں، 2 داخل ہو رہی ہے حقیقی بحث بالاسم میں. برخلاف شارح کی کلام میں تیسری جو قسم ہے کون سی؟ ماہیت حقیقیہ غیر معلومات الوجود. ماہیت حقیقیہ غیر معلومات الوجود، یہ نہ حقیقی بحث بالحقیقت میں داخل، نہ حقیقی بحث بالاسم میں داخل. بات سمجھو نہیں؟ یہ اعتراض ہے شارح کی کلام. اور ما وہ بحث بالاسم سے وہ جو افادہ کرے حقیقت اعتباریہ اصطلاحیہ کی معرفت کا، جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے وجہ حصر سے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو کہا کہ اب دیکھیں نا، ما یفید معرفت الحقیقت الموجودۃ فی نفس الامر. لیکن آپ دیکھو یہ بات اور ما قبل میں جو بات ہے اس میں خود شارح کی کلام میں اضطراب ہے. اوپر دیکھو وَالْأَوَّلُ إِمَّا يُحَصِّلَ فِي الذِّهْنِ صُورَةً عُلِمَ وُجُودُهَا. توجہ ہے؟ صورتاً عُلِمَ وُجُودُهَا بحسب نفس الامر، یعنی وہ صورت معلومت الوجود ہو، اس کا نفس امر میں وجود معلوم ہو. وہاں کہا نا، یہاں دیکھو یہاں کیا کہا؟ ما یفید معرفت الحقیقت الموجودۃ، حقیقت موجودہ ہو. لیکن یہ نہیں کہا معلومات الوجود ہو. حقیقت موجودہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک معلومات الوجود ہے، غیر معلومات الوجود. موجود تو ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ موجود ہے آپ کو معلوم نہیں. تو حقیقت موجودہ کی 2 قسمیں، معلومات الوجود، غیر معلومات الوجود. یہاں پر معرفت الحقیقت الموجودۃ دونوں کو حقیقی میں داخل کر دیا. اوپر کیا ہے؟ اوپر معلومات الوجود بحسب نفس الامر، اس کو حقیقی میں داخل کیا تھا. اور حقیقت نفس امریہ، حقیقت واقعیہ، ماہیت حقیقیہ غیر معلومات الوجود، اس کو کسی میں داخل نہیں کیا تھا. بات سمجھ رہے ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شارح کی کلام میں اضطراب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال یہ ایک اعتراض تھا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام پر، اس کا جواب دیا. ایک اور بھی اعتراض ہے، اس کو بیان کرنے کا اپنا اسلوب ہے شارح کا، لیکن میں آپ کے سامنے اعتراض اور جواب کی تقریر کرتا ہوں. اعتراض یہ کہ شیخ ابن حاجب جو میر صاحب علیہ رحمہ سے پہلے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے والوں کی گفتگو لے کر بعد والوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، بعد والوں کی گفتگو کو لے کر پہلے والوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا. ابن حاجب علیہ رحمہ پہلے ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعریف لفظی کی تعریف کیا کی؟
کہا کہ بے لفظ اظہر مرادف، بے لفظ اظہر مرادف، وہ تعریف جو ایسے لفظ کے ذریعے سے ہو جو معرف سے زیادہ ظاہر ہو لیکن معرف کے مترادف ہو۔ تعریف لفظی وہ تعریف ہے جو ایسے لفظ کے ذریعے ہو جو معرف سے زیادہ ظاہر ہو اور معرف کے مرادف ہو، معرف سے زیادہ ظاہر ہو اور معرف کے مرادف ہو، یہ تعریف کی۔ توجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف لفظی کی تعریف کی تو انہوں نے یہ تعریف کیوں کی کہ یقصد بہ تفسیر و مدلول اللفظ، اس تعریف کو بدلا کیوں؟ سوال سمجھے؟ اس کا شاعر نے جو جواب دیا ہے، حاصل جواب یہ ہے کہ اس پر اعتراض تھا اور اس کے جواب میں تکلف کرنا پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ اس پر اعتراض تھا، اعتراض کے جواب میں تکلف کرنا پڑتا، تو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ اسلوب اختیار کیا جس میں اس اعتراض سے ہی جان چھوٹ گئی، نہ اعتراض نہ اس کے جواب کا تکلف۔ بات سمجھے؟ توجہ ہے؟ آپ سمجھے اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ کہ تعریف لفظی کی دو قسمیں ماقبل میں بیان کر چکے ہیں، کبھی لفظ مفرد کے ذریعے، کبھی لفظ مرکب کے ذریعے۔ لفظ مفرد کے ذریعے یہ تو ہو گیا، جب تعریف لفظی لفظ مرکب کے ذریعے ہو تو اب غور کرنا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلفظ اظہر مرادف، یہ جو ترادف ہے نا یہ مفرد کی صفت ہے۔ لفظ کی دو قسمیں مفرد مرکب، مفرد کی آگے تقسیمیں ہوتی ہیں، مشترک ہے وغیرہ وغیرہ، مترادف ہے، لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، الفاظ متعدد ہیں، سمجھے؟ تو ترادف لفظ ایک معنی متعدد، دو اشتراک، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ کتب منطق کی ابتدا میں الفاظ کی بات بھی بات آ جاتی ہے۔ تو ترادف صفت ہے لفظ مفرد کی، آپ نے کیا کہا؟ بلفظ اظہر مرادف، تو ترادف صفت ہے لفظ مفرد کی، لیکن تعریف لفظی کبھی لفظ مرکب سے ہوتی ہے۔ اب تعریف لفظی لفظ مرکب سے ہو رہی ہے، جب لفظ مرکب سے ہو رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اب اس کو آپ مرادف کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اب ابن حاجب کی بیان کردہ تعریف پر اعتراض ہوگا کہ آپ کی طرف جامع جمیل افراد نہیں ہے، کیونکہ تعریفات لفظی کی دو قسمیں، الفاظ مفردہ سے الفاظ مرکبہ سے۔ الفاظ مفردہ کو تو آپ کی طرف شامل ہے، الفاظ مرکبہ والی تعریفات کو شامل نہیں، سمجھے نہیں؟ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب کلام بدلا اور ایک الگ اسلوب اختیار کیا۔ اتنی بات سمجھے؟ پھر شیخ ابن حاجب نے ذکر کیا، ذکر سے اشارہ کر دیا کہ یہ بھی ابن حاجب کی ذاتی اختراع نہیں ہے، آپ نے بھی پہلے سے آنے والی ایک تعریف کو ذکر کر دیا، آپ سے بھی پہلے بزرگوں نے اس قسم کی تعریف بیان کی ہے، ذکر کیا۔ تعریف لفظی کی تعریف میں اپنا قول بلفظ اظہر مرادف تو وارد ہوتا ہے اس پر کہ وجود کی تعریفات لفظیہ ہیں، معقول میں یہ بات ہو چکی ہے، باوجود ہے کہ وہ موصوف نہیں ہوتی ترادف سے، کیوں؟ ترادف ان کی صفت کیوں نہیں؟ سوال کہا ترادف صفت ہے مفرد کی، وہ مرکب ہے، کیونکہ ترادف مفرد کے اوصاف سے۔ بات سمجھے نہیں؟ بھائی میر کو تو آپ نے بچا لیا، ابن حاجب کو کون بچائے گا؟ سمجھے نہیں؟ تو اب ابن حاجب کا دفاع کون کرے گا؟ آپ کہیں جی نہیں، آپ وکالت نامہ لے کر آئیں ابن حاجب کا، وکالت نامہ ہوگا تو جب ہم آپ کو دفاع کرنے دیں گے، جی ویسے آدمی کو تو کلے لگنے چاہیے، جی ہمارے کہتے ہیں مارا دست گنا ہک، تو ایسے آدمی کو اب یہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلے دفاع کر رہے ہیں، ابن حاجب کا دفاع کر رہے ہیں، وکالت نامے کے بغیر دفاع کر رہے ہیں، جگہ بھی نہیں بتا رہے، جی جگہ بھی نہیں، جی ہاں۔ تو توجہ رکھیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض آ گیا کہ پھر آپ نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف جامع نہیں ہے، وہ تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ بہت سی تعریفات لفظیہ اس سے نکل گئی۔ اب ابن حاجب کی طرف سے جواب سنیں، ابن حاجب کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ مترادف، ترادف، مرادفہ یہ مفرد کی صفات سے، یہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن آپ غور کریے جب کوئی مرکب برائے تعریف آئے گا، دھیان رکھنا،
کوئی مرکب برائے تعریف آئے گا تو وہ بے اعتبار اجزاء کے ملحوظ نہیں ہوتا، بے اعتبار مجموع کے ملحوظ ہوتا ہے۔ وہ مجموع من حیث المجموع بنا کر اب وہ کیا کرتا ہے، وہ معرف کی وضاحت کرتا ہے، کل واحد ملحوظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے اجزاء میں سے ہر جز من حیث الجز ملحوظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مجموع من حیث المجموع ملحوظ ہوتا ہے۔ جب وہ مجموع من حیث المجموع ملحوظ ہوا تو ذہن میں رکھنا یہ مفرد حقیقی نہیں، یہ مفرد حکمی ہے۔ جیسے مفرد مجموع من حیث المجموع ملحوظ ہے، ایسے یہ مرکب مجموع من حیث المجموع ملحوظ ہونے کی وجہ سے مفرد کے حکم میں آ گئے، تو مفرد حقیقی نہیں ہے، مفرد حکمی ہے۔ جب مفرد حکمی ہے تو اب ترادف کا موصوف بن سکتا ہے، ترادف اس کی صفت بن سکتا ہے۔ یہ جواب دے دیں، دوبارہ سمجھے۔ اعتراض یہ کہ پھر ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر اعتراض بنے گا، تو اس کا جواب دیتے کہتے نہیں، جواب دیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ جب تعریف لفظی مرکب کے ذریعے ہو اور مرکب بطور معرف آئے تو وہ بے اعتبار اجزاء کے ملحوظ نہیں ہوتا، بے اعتبار مجموع کے ملحوظ ہوتا ہے۔ جب وہ بے اعتبار مجموع کے ملحوظ ہے تو ذہن میں رکھنا اب حکمی طور پہ مفرد بن گیا، کیونکہ مفرد بھی بے اعتبار مجموع کے ملحوظ ہے، یہ بھی بے اعتبار مجموع کے ملحوظ ہے۔ جب بے اعتبار مجموع کے ملحوظ ہے تو اب یہ حکمی طور پر مفرد، تو اب مفرد کی صفات کا موصوف بن سکتا ہے، اب اس کو مرادف کی صفت لگا سکتے ہیں، تو لہٰذا تعریف ابن حاجب نے جو بیان کی وہ جامع ہو سکتی ہے، جامع ہے، سمجھو۔ اور جواب اس سے یہ ہے کہ جب مقصود ہو لفظ مرکب کے ذریعے تمہیز نہیں مقصود ہوتی، اس سے اس کی تفصیل اجزاء ملحوظ نہیں ہوتی، بلکہ کیا، بلکہ معتبر ہوتے مجموع من حیث و مجموع، اب موصوف بن سکتا ہے ترادف سے حکمن، اب حکمی طور پر وہ اس کو مترادف کہہ سکتے ہیں، لہذا تعریف جامع ہوگی۔ بات سمجھے نہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر جب ابن حاجب کی تعریف پر ہونے والا اعتراض اس کا جواب موجود ہے تو پھر میر صاحب پہ آ گئی بات کہ بھئی یا تو اعتراض ایسا تھا کہ جس کا جواب نہ بن سکتا تو پھر آپ تعریف بدلتے، جب اس کا جواب موجود ہے تو پھر کیوں تعریف بدلی؟ شارح کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ، دیکھو نا تکلف تو کرنا پڑا، مرکب کو مفرد کی حیثیت دی، مفرد کی حیثیت دے کر پھر تعریف کو جامع کرنے کی ضرورت پڑی، جواب ہے لیکن تکلف سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ کون سا نص وارد ہو گئی تھی کہ بھئی تعریف یہی ہو سکتے کوئی اور نہیں ہو سکتی، ایسی تعریف کر لو جس پر یہ اعتراض بات نہیں، سمجھے نہیں؟ اور نہیں وقفی جو اس میں تکلف ہے تو اس سے ظاہر ہو گیا عدول کی وجہ اس تعریف سے طرف اس کے جیسے ذکر کیا مصنف قدس سرہ